جی ویلکم بیک پروفیسر صاحب، میں یہ جاننا چاہوں گا کہ وہ کون سی ترجیحات ہیں جو انگریز دور سے اب تک ہمارے نظام میں موجود ہیں؟ جی پروفیسر صاحب، آپ نے بہت ہی زبردست کوشچن کیا ہے، کیونکہ نارملی ہم سمجھتے ہیں کہ ہم آزاد ہو گئے ہیں، لیکن جب آپ مطالعہ کریں گے اپنے نظام کا، اپنے سسٹم کا، ہسٹری کا، تو آئی ایم سوری ٹو سے کہ بہت ساری چیزیں جو انہوں نے اس نظام میں رکھی تھیں وہ ابھی تک موجود ہیں۔ وہ موجود ہیں، ان کو ہم ختم نہیں کر سکے۔ مثال کے طور پہ ایک چیز جو برطانوی دور میں یہاں تھی کہ انہوں نے جتنا بھی سسٹم ہندوستان میں انٹروڈیوس کروایا، اس میں سائنٹیفک ریسرچ کو انہوں نے بہت کم ٹچ کیا۔ اچھا، وکیل بن جائیں آپ، بہت بڑے شاعر بن جائیں، جیسے بڑے بڑے وکلاء موجود ہیں ہمارے پاس، شعراء موجود ہیں، جی جی، ہر فیلڈ کے لوگ موجود ہیں، لیکن اگر آپ ڈھونڈ کے بھی پورے ہندوستان میں تلاش کرنا چاہیں کہ جی انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کے حوالے سے کوئی ہمیں بہت بڑے سائنسدان مل جائیں، میتھمیٹکس کے حوالے سے ہمیں کوئی بہت بڑے ریسرچر اور سائنسدان مل جائیں، اور جتنے بھی دیگر سائنٹیفک نالج جو کہ اس وقت دنیا میں چل رہے تھے، ان کے بارے میں آگہی ہندوستان میں اگر ہم دیکھیں تو نہیں تھی۔ انہوں نے دانستہ طور پہ اس پہ کنٹرول رکھا اور اس طرف ہندوستانیوں کو آنے نہیں دیا۔ بہت اچھا۔ اس کی بنیادی کئی وجوہات تھیں۔ جی جی، سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ یہاں آئے ہوئے تھے فار دا پرپز آف اکنامک بینیفٹس۔ صحیح۔ جتنی بھی یورپ کی انڈسٹری تھی اس کا خام مال پوری دنیا سے وہ لیتے تھے، اور یہ جو ہندوستان ہے بہت بڑی منڈی تھی، صحیح۔ تو یہاں سے خام مال، یہاں سے کاٹن اور یہاں سے چیزیں جو ہیں وہ بھیجتے تھے، اور را مٹیریل یہاں سے وہ لیتے تھے، اور یہ را مٹیریل جو ہے وہاں یوز ہوتا تھا، اور فنشڈ گڈز پھر وہاں سے آتی تھیں، اور ہمیں وہ نظر آتی تھیں کہ ولایتی چیز کا کوئی توڑ نہیں، ہمیں بس ولایتی چیز چاہیے۔ آج بھی ہمارے ذہنوں میں اگر یہی سوال یہاں آپ دیکھیں کہ آج جو ہم وہی کر رہے ہیں، یعنی ہمارا کوئی بندہ جو ہے وہ اپنی بنی ہوئی چیز پہ اس کا کوئی اعتماد نہیں۔ آپ سونے کی چیز اس کو بنا دیں، جس طرح کی مرضی بنا دیں، ہمارے لاشعور میں انگریز نے بٹھا دیا ہے کہ نہیں جی باہر کی چیز اچھی ہے، جاپانی ہونی چاہیے، ایون کورین ہونی چاہیے، ملیشیا بھی اچھی ہے، جی جی، جرمنی کی بھی اچھی ہے، لیکن ہمارے ہاں کی اچھی نہیں ہے۔ صحیح۔ یہ چیز ابھی بھی ہمارے نظام تعلیم کی وجہ سے ہمارے اندر موجود ہے۔ صحیح۔ دوسری جو چیز جس کی طرف میں پروفیسر صاحب آپ کا توجہ چاہوں گا اور اپنے ناظرین کی بھی توجہ چاہوں گا کہ عجیب طرح کا نظام یہاں انٹروڈیوس کروایا کہ بیک وقت برطانیہ میں تو سائنٹیفک ڈیولپمنٹ بھی چل رہی تھی، جی جی، برطانیہ میں جو ڈگنیٹی آف لیبر ہے اس کا بھی چرچا تھا، وہ پورا چرچا تھا کہ جی کوئی بندہ نہ چھوٹا ہے نہ بڑا ہے، جو بھی وہ کام کر رہا ہے آل آر ایکول۔ صحیح۔ لیکن ہندوستان میں انہوں نے جتنے بھی لوگ کام کرنے والے تھے، کرافٹ مین تھے، ان تمام کو ایک سیکنڈ گریڈ سٹیزن کے طور پہ رکھا کے طور پہ ٹریٹ کیا۔ صحیح۔ اب ظاہر ہے کرافٹ مین مین ٹیکنیشینس، جی جی، جب ٹیکنیکل کام کریں گے آپ سوچیں گے بھی، صحیح، آپ میں سائنٹیفک ڈیولپمنٹ بھی آئے گی۔ صحیح۔ انہوں نے ہندوستانیوں کے اندر یہ چیز انسٹل کر دی کہ جو بندہ ہاتھ سے کام کر رہا ہے وہ تو کوئی جوکر ہے، اور وہ تو گھٹیا ہے، ہی از نتھنگ۔ بلکہ انہوں نے آپ دیکھیں کہ جو ڈھاکہ میں ململ تیار ہوتی تھی، جی جی، وہ اس وقت دنیا کی بہترین ململ تھی،
جی جی، لیکن انگریز نے ان لوگوں کے ہاتھ انگلیاں کٹوا کاٹ دیں دی تھی، تاکہ ان کی فنشڈ گڈز چلیں، بالکل صحیح، اور یہاں سے جو انڈیجنس چیزیں ہیں، انڈیجنس انڈسٹری ہے، وہ ڈیولپ نہ ہو۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح، اور یہ ان کا نظام تعلیم کی بنیاد تھی کہ نہ یہاں پہ سائنٹیفک ڈیولپمنٹ ہونے دی، اور دوسرے لوگوں کے مائنڈ کو بھی اس طرح سے اورینٹ کیا کہ ہمارے ہاں بچہ جو ہی پڑھنا شروع کرتا ہے، جی جی، اور پڑھنے سے مطلب یہ لیتا ہے کہ وہ اب ہاتھ سے کام نہیں کرے گا۔ صحیح، فیملی میں بھی جو بچہ پڑھ رہا ہے اس کو ہم کہیں گے بھئی وہ تو پڑھ رہا ہے، جو بچہ نہیں پڑھ رہا اس کو کہ جاؤ تم بازار سے یہ چیز لے آؤ، صحیح، اچھا تم ٹائر چینج کر دو، اچھا تم یہ کر لو، کہ یعنی ان پڑھ سے ریلیٹڈ ہے کہ وہ ہاتھ سے کام کرے گا، صحیح، اور پڑھا لکھا شخص جو ہے وہ بابو ہے وہ، بابو ہے، اینڈ سٹل وہ سوچ ہے کہ آپ معاشرے میں جا کے مل کے دیکھ لیں کہ وہ پانی کا گلاس پینا بھی سمجھے گا کہ اچھا میں تو یار، وہ دیکھے گا کہ بہت میں بڑا تو مجھے کوئی پلائے، مجھے کوئی پلائے، کیونکہ اس ہی از فیلنگ لائک کہ میں کوئی ڈفرینٹ ہوں۔ تو یہ جو چیز ہے یہ ایک طرح سے برطانوی جو نظام تعلیم تھا وہاں سے ہمیں ملا ہے، وہاں سے ملا ہے، کہ انہوں نے اس چیز کو ختم کرنے کے لیے کوئی کوشش نہیں کی، حالانکہ ایٹ دا سیم ٹائم برطانیہ میں وہ ختم کر چکے ہوئے تھے، جی جی جی، لیکن یہاں انہوں نے اس کو رائج کیا، اس کی ترویج کی، اور خاص طور پہ میں آئی ایم ویری پرٹیکولر اباؤٹ اٹ کہ سائنٹیفک ڈیولپمنٹ کی طرف سے ایک طرح سے انہوں نے راستہ روکا، روک کے رکھا، اور یہی وجہ ہے کہ اب تک بھی ہم اس طرف ریسرچ کی طرف نہیں جا رہے، صحیح، اب تک بھی تحقیق کو ہم نے سمجھا ہوا ہے کہ یہ انہی کا کام ہے۔ اب بھی آپ دیکھیں ایک سروے کے مطابق پوری مسلم ورلڈ میں جو تحقیق ہو رہی ہے وہ یورپ کی کسی ایک شہر کے برابر نہیں ہے، ہاں، ایک یونیورسٹی کے برابر بھی نہیں، حالانکہ کتنی یونیورسٹیوں کی مش گروم جی جی گروتھ ہے، جی جی، آل دا ٹائم وی آر سیئنگ کہ جی ہم یہ کر لیا، ہم نے وہ کر لیا، بٹ ریسرچ میں آپ یونیورسٹیز کا آپ لیول دیکھ لیں کہ بڑی بڑی یونیورسٹیز ہیں لیکن ریسرچ نہیں ہے۔ بالکل، تو یہ چیز ہمارے اندر ہماری اورینٹیشن میں ایسی رکھی، اور اس میں دوسرا پہلو جو مذہبی لوگ تھے، جو ہمارا وہ طبقہ ریلیجس گروپ، جو کہ پبلک سسٹم کو ویسے ہی اون ہی نہیں کرتا تھا، ان کے ہاں بھی انہوں نے بھی ماڈرن تعلیم کو بالکل ٹچ ہی نہیں کیا، ان کا نصاب وہی پرانا چلا آ رہا ہے، جی جی، اینڈ اٹس گوئنگ آن۔ تو اس طرح سے ہمارے نظام میں یہ ایسے پوائنٹس ہیں کہ جس کو اگر ٹیکل نہ کیا گیا تو یہ آگے چلتے رہیں گے، اور آگے چلتے رہیں گے، پرابلم بڑھتا جائے گا۔ اور سسٹم ہمارا بہتر نہیں ہوگا۔ پروفیسر صاحب بہت اچھا آپ تشریح کر رہے ہیں ان پوائنٹس کی۔ ناظرین، یہ نہایت ہی اہم موضوع ہے، اور اس پہ ایک نشست میں مکمل طور پہ اس کے احاطہ کرنا بہت ہی مشکل ہے، لہٰذا ہم کسی نیکسٹ نشست میں اس کے نظام تعلیم اور قومی تقاضے کے ریلیٹڈ بہت سارے سوالات جو ہیں ابھی تشنہ ہیں، ان پہ بات کریں گے۔ لیکن میری آپ سے گزارش ہے کہ جو ہمارا فیڈ بیک آپ کا ہمارے لیے بہت اہم ہے، آپ کی فیڈ بیک کے ساتھ ہی ہم اس پروگرام کو دوبارہ شروع کریں گے۔ خدا حافظ۔
बहरिया टाउन कराची वक्त गुजरने के साथ साथ तमाम संग मील इंतहाई तेजी से अबूर कर रहा है। रिकॉर्ड मुद्दत में होने वाली डेवलपमेंट्स ने एक बार फिर ये साबित कर दिया है कि बेहतरीन डेवलपमेंट कंस्ट्रक्शन और वादों की पासदारी बहरिया टाउन का तुर्रा इम्तियाज है और अली ब्लॉक के रेजिडेंशियल प्लॉट्स, मिडवे कमर्शियल और जिना एवेन्यू कमर्शियल में मुकर्ररा वक्त से पहले ही रिकॉर्ड मुद्दत में कब्जा इस बात का मुंह बोलता सबूत है। मेन सुपर हाईवे पे टूल प्लाजा के नजदीक जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची से 20 मिनट की मुसाफत पर बहरिया टाउन कराची के ग्रैंड गेट हाउस से शुरू होने वाली 18 लेन पे मुश्तमिल 400 फीट चौड़ी जिना एवेन्यू जनूबी एशिया में किसी भी प्राइवेट हाउसिंग स्कीम में सबसे जदीद और बेहतरीन शाहराह है। रिहायशी प्लॉट्स के मरहलावार पोजीशन का आगाज हो चुका है और बाकी प्लॉट्स के तरक्याती काम बहुत तेजी से अपनी तकमील की जानिब गामजन है। जो मुझे चीज़ इम्प्रेस कर रही है कि बैक वक्त सब जगह पे एक साथ काम हो रहा है। तामीर शुदा घर 125 और 200 गज के बहरिया होम्स के स्ट्रक्चर्स भी मुकम्मल है और फिनिशिंग का काम तेजी से जारी है। कायद ब्लॉक में घरों का पोजीशन बहुत जल्द दे दिया जाएगा। मॉडल हाउसेज मेंबर्स के विजिट के लिए तैयार है। यहाँ का तरक्याती काम देख के हम बहुत ज्यादा खुश हैं। जो हम एक्सपेक्ट करते थे उससे कहीं ज्यादा काम हो चुका है। और हम बहुत एक्साइटेड है कि हमारा इन्वेस्टमेंट डिसीजन बहुत अच्छा था। बहरिया हाइट्स और बहरिया अपार्टमेंट्स की बिल्डिंग्स के स्ट्रक्चर्स भी मुकम्मल हो चुके हैं और बहरिया हाइट्स के अपार्टमेंट नंबर्स भी मेंबर्स को अलॉट कर दिए गए हैं। अजीम इस्लामी फन तामीर का शाहकार 8 लाख नमाजियों की गुंजाइश के साथ बहरिया टाउन की ग्रैंड जामा मस्जिद पाकिस्तान की सबसे बड़ी मस्जिद होगी। बहरिया गोल्फ सिटी कराची में एमिरेट्स हिल्स दुबई की तर्ज पर 36 होल मुकम्मल नाइट लिट PGA स्टैंडर्ड गोल्फ कोर्स के इब्तिदाई 9 होल्स रिकॉर्ड मुद्दत में फरवरी 2016 तक खेलने के लिए तैयार होंगे। यहाँ के रेजिडेंशियल प्लॉट्स नंबर्स भी मेंबर्स को अलॉट कर दिए गए हैं और तरक्याती काम तेजी से जारी है। बहरिया टाउन का ये मास्टर प्लान आप देखेंगे, आप हैरान रह जाएंगे कि पूरा नया शहर है। उसे कहीं भी दुनिया के सबसे जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ कंपेयर कर सकते हैं। ये कराची में बन रहा है, ये पाकिस्तान के नसीब में आया। बहरिया टाउन कराची में दुनिया की बेहतरीन सहूलियात फराहम की जा रही हैं, जिनमें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड थीम पार्क, दुबई क्रिकेट स्टेडियम की तर्ज पर एक शानदार क्रिकेट स्टेडियम, ग्रीन वैली प्रीमियम हाइपर मार्केट, वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड स्कूल, सिनेगोल्ड सिनेमा, जनूबी एशिया की पहली नाइट सफारी, रेस्टोरेंट्स, होटल्स और कम्युनिटी क्लब्स, ग्रीन एरियाज और पार्क्स और इसके अलावा कार्निवल एरिया भी शामिल है। बहरिया फार्म हाउसेज कराची बहरिया थीम पार्क से मुतसिल 4000, 6000 और 8000 गज के महदूद लग्जरी प्लॉट्स। कब्जा सिर्फ 6 माह में। बहरिया टाउन कराची एक नए आने वाले रोशन और जदीद कल की बुनियाद है और बहरिया टाउन के अज़्म, हिम्मत और हौसले का मुंह बोलता सबूत है। गाइडेड टूर के लिए कॉल करें 0800 00 100।